کے میسر ہو جاتا ہے نا سب. رنگ و رس کی ہوس اور بس مسئلہ دسترس اور بس. جب دسترس میں کوئی بھی انسان آپ کے آ جائے گا آپ اسے رول دیں گے. ہم انسانوں کی یہ فطرت میں موجود ہے کہ ہم اسے رول دیتے ہیں. بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ موجود شخص کی, دستیاب شخص کی, دسترس میں آئے ہوئے شخص کی عزت کی جائے. عمر طاہر جتنا مرضی بڑا کوچ ہے, عمر طاہر جتنا مرضی بڑا ریلیشن شپ ایکسپرٹ ہے, جب یہ کسی کو اظہار کر دے گا کہ مجھے تم سے محبت ہے اور تمہارے بغیر گزارا نہیں ہے, یا جب یہ کسی کی زندگی میں شامل ہو جائے گا اپنی مرضی سے, اپنی کوشش سے, اپنی ایفرٹ سے, اور پھر وہاں پر رکنا چاہے گا, تو سامنے والے کو لگے گا کہ یہ دستیاب ہے, اس کو جیسے میں مٹی میں رولوں, اس کی مٹی پلیت کروں, جو کچھ مرضی کروں اختیار ہے. اور بیوی کو تو ہم سمجھتے ہی محکوم ہے. بالکل. اور محکوموں کے ساتھ کیا تعلق ہوتا ہے حاکموں کا, یہ آپ کو بھی پتہ ہے. کیا سلوک قائم کیا جاتا ہے یہ آپ کو بھی پتہ ہے اور ہمیں بھی پتہ ہے. غلام کو غلام سمجھا جاتا ہے, نوکر کو نوکر سمجھا جاتا ہے, محکوم کو محکوم سمجھا جاتا ہے. جس دن محسوس ہوتا ہے کہ نوکر مالکانہ حقوق مانگ رہا ہے, اس دن ہمارا ہاتھ بھی کھل جاتا ہے, ہماری زبان بھی کھل جاتی ہے. تو جو بات آپ نے فرمائی ہے کہ انہیں باہر کی عورتیں اچھی لگتی ہیں, میں کہتا ہوں 10% بھی ان پیسوں کا جو وہ دوسری عورتوں پر لگا رہے ہیں ان کے ناز نخرے اٹھانے کے لیے 10% بھی لگا دیں گے تو یہ کون ہے؟ آپ کو وہ بھی اچھی لگنے لگ جائے گی. اچھی نہیں لگنے لگ جائے گی, آپ اس کے عشق میں دوبارہ مبتلا ہو جائیں گے بھائی. بات یہ ہے کہ اسے اتنا موقع تو دیں. اور اگلی بات میں بتانے لگا ہوں, اس عورت کے ساتھ جو آپ کی کلیگ ہے, جس کے ساتھ آپ کام کرتے ہیں, جس کے ساتھ آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں, آپ روزانہ 8 سے 10 گھنٹے اس کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہے ہیں, 4 گھنٹے مسلسل باتیں کر رہے ہیں آپ. اتنا ٹائم اگر آپ اپنی بیوی کو دیں تو آپ کی زندگی, اور پھر وہ دیکھیں اس میں جنت سے بھی آگے بہت بڑا گیپ ہوتا ہوتا ہے. اس میں وہ کیا ہوتا ہے کہ جس کو دیکھ کے ہم راہ چلتی کو دیکھ کے بھی خوش ہو رہے ہیں, یا کولیگ ہے آپ نے کہا آفس میں ہے, اور بھائی اس کے 3 بچے, 1 بچے 2 بچے نہیں ہیں, جو گھر بیٹھی ہے اس کے 4 بچے 3 بچے ہیں. یس. اور اس نے اپنی جسم کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے بہت بڑا. ایگزیکٹلی. یہ ریولیوشن تھی پوری, اور یہ پورا پروسیس ہوتا ہے. ایک ماں جب بنتی ہے نا ایک عورت, تو آپ بلیو کریں ایک کوئی ڈپریشن ہوتا ہے یہ پریگننسی کے بعد, اور اس کے اندر یہاں تک وہ کہتے ہیں کہ یہاں تک اٹیک, اور اتنا لوگوں عورتوں کو اس قدر ڈپریشن ہوتا ہے کہ بچہ اس لیے دور کر لیا جاتا ہے اس سے کہ یہ اپنے بچے کو کچھ نہ کر دے, کہ اس کی وجہ سے اس کو تکلیف ہوئی ہے. اس حد تک یہ ان کے دماغ میں یہ ڈپریشن چلا جاتا ہے. تو وہ اس پروسیس میں سے گزری ہے, اور ہمیں اچھی لگ رہی ہے. ہم کمپیئر کر رہے ہیں اس کو اس سے کہ جو شی از جسٹ 18 ایئرز اولڈ, جو 19 سال کی ہے, ابھی جوان ہوئی ہے, 20 سال کی ہے یا 24 سال کی ہے, شادی بھی نہیں ہوئی اس کی ابھی. اس کا تو کام ہی ہے, وہ صبح اٹھتی ہے 3 گھنٹے وہ میک اپ پہ لگاتی ہے, پھر اس نے آپ کے آفس یا اپنے کام سے چلے جانا ہے. آپ اس کو دیکھ کے کمپیئر کر رہے ہیں اپنی وائف سے. ہاں, اور ہم اس لڑکی کو برا نہیں کہہ رہے, یہ بات سمجھ لیجئے. یوں نہ ہو کہ وہ کچھ فیمنسٹ جو ہیں وہ یہ بات کہیں کہ وہ یہ نہ سمجھے نا کہ چونکہ ہمارے میک اپ سے کی بات کر رہے ہیں. اکثر ایک اور میں آپ کو پرابلم بتاؤں, ہم 2 مرد بیٹھ کر عورتوں کے حقوق کی باتیں کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور ہم 90% ان کے حقوق کی بات کر رہے ہیں, 10% ان کی غلطیوں کی نشاندہی کرتے ہیں. تو 10% کو پکڑ لیا جائے گا, اور انہوں نے کہنا کہ 2 لوگ کون ہوتے ہیں, یہ مرد ہو کر عورتوں کی باتیں کرنے والے یا ڈیسائیڈ کرنے والے, تو یہ تہمتیں لگانے والے یا کچھ ایسا. ایک بات جو اکثر ہم سنتے ہیں کہ سب ماں کی دعا کا صلہ ہے. ہم یہ بات باپ کے لیے بھی نہیں سنتے کہ میرے باپ کی دعا ہے. گاڑی کے پیچھے بھی لکھا ہوتا ہے کہ یہ سب میری ماں کی دعا ہے. رکشے کے پیچھے بھی لکھا ہوتا ہے کہ ماں کی دعا ہے. میں نے کسی ویسے BMW ٹائپ کسی گاڑی یا کسی مہنگی گاڑی کے پیچھے ایسا نہیں لکھا, آج تک نہیں دیکھا. آپ نے دیکھا ہے تو مجھے بتائیے گا. میں نے بھی نہیں دیکھا. کیا صرف ماں کی دعا ہی ہوتی ہے, بیوی کی دعا نہیں ہوتی؟ اور کیا بیوی دعا نہیں کرتی, یا بیوی کو دعا نہیں کرنی چاہیے؟ دیکھیں, بیوی بھی دعا کرتی ہے, اور اس سے اگلی چیز آپ اس سے چلیں, اس کو نکال دیں, آپ اس کی بد دعا سے بھی ڈریں. بیوی کی جو بد دعا ہے, ماؤں کی بد دعائیں, مجھے تو لگتا ہے بیویاں زیادہ بد دعائیں دیتی ہیں. نہیں, ساری بیوی وہ کسی وجہ سے ہوتی ہے. جب آپ نے اس کو تنگ کر دیا, جب آپ نے اس سے ساری تکلیفیں, زندگی اس کی خراب کر دی ہے, اس نے آپ نے اس کو ذرا بھی سانس لینے کا بھی آپ موقع نہیں دے رہے, اس کو اپریشیٹ نہیں کر رہے. ہم کسی آفس میں بھی کام کرتے ہوں, ایک دن آپ کا باس, آپ نے محنت کی ہو نا, ایک دن ہمارا باس اگر ہمیں وہ چیز نوٹس نہ کرے نا, تو اگلے دن آپ جان بوجھ کے لیٹ جاتے ہیں. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہمارا رویہ مختلف ہوتا ہے.
تو گھر میں جو کام کر رہی ہے بیوی, تو پھر جو بد دعاؤں کی آپ نے بات کی ہے, میرے خیال میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ عورت جو ہے, ماں بھی کرتی ہے, اس کا تو ہم نے کہہ دیا نا, وہ تو ایک چیپٹر اور وہ اتنا بڑا ہے کہ میں تو اس لائق ہی نہیں ہوں کہ میں اس کی بات کر سکوں. ماں کا اتنا اتنا ہے, اس کو اب ہم رکھ دیتے ہیں. اب بیوی کی دعا کی اگر بات کریں تو آپ کو کیا پتہ ہے, جیسے آپ کی اولاد ہوتی ہے, آپ شادی میں آئے, کیا پتہ آپ کو جو شادی کے بعد ملا وہ ملا ہی بیوی کے نصیب سے ہے, ملا ہی بچوں کے نصیب سے ہے. بے شک. اور اس میں ایک سرٹن ریفرنس موجود ہے کہ ہر جو ذات جو زندگی جو ہے ہر بندہ لے کے آتا ہے اپنے حصے کا. بے شک و شبہ نہیں. تو آپ تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ میں بچوں کو میں پال رہا ہوں. بھائی تم کون ہوتے ہو پالنے والے؟ بیوی کو پالنے والے تم کون ہوتے ہو؟ اللہ نے تمہیں اس قابل سمجھا ہے, تمہاری شادی کی ہے, اس نے تمہیں بچے دیے ہیں, تم تو اس قابل, تمہاری یہ اوقات ہے کہ تمہارے اولاد تک نہ ہو. آپ اگر ہم اختیارات پہ آ جائیں, صحیح ہے, کوئی شک نہیں, آپ تو اس لائق ہیں کہ آپ کی میری اوقات ہے کہ ہماری ساری زندگی شادی نہ ہو. ایسا ہی ہے. تو آپ یہ اتنے بڑے بڑے کلمات, پھر آپ اس سے ہٹ کے جو ہے یہ بد دعاؤں کا اور دعاؤں کا جو آپ کہہ رہے ہیں, میرے خیال میں جب ایک مرد گھر سے نکلتا ہے, ایک اچھی عورت اور خاندانی عورت جو ہے وہ دعائیں کرتی نہیں تھکتی, نہ جانے کتنی دفعہ. اور آپ کو اگر یہ اندازہ ہو جائے, اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے نا کہ آپ کی بیگم, آپ کی جو عورت گھر میں بیٹھی ہے, اچھی عورت, وہ آپ کے لیے کتنی دعائیں کرتی ہے, تو آپ کبھی زندگی میں اونچی آواز سے بات نہ کریں اس سے. اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے, احساس ہو جائے اس چیز کا. نماز کا ہے نا, اگر تمہیں یہ پتہ چل جائے کہ نماز چھوڑنے کا کیا سزا ہے اس کی, آپ اس کے بعد سجدے سے ہی نہ اٹھیں. اسی طرح اگر آپ کو عورت کے بارے میں یہ چیز پتہ چل جائے اپنی,